بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 24 جون 2025 ہے اور یہ 6:45 بجے کا ٹائم ہے۔ میں یہ ٹائم کے ساتھ اس لیے یہ بیان دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں چلتا آج کل کہ کون سی چیز کس ٹائم پہ اور کس ڈیٹ کا شو کر کے چلائی جائے۔ تو میرا یہ پیغام ہے اور بڑا واضح پیغام ہے اور بڑا غور سے آپ سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں آپ۔ میرا پیغام یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور وہ اس وقت ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے وہ ایک جہاد کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ناحق وہ بھی جیل میں ہیں، ان کی بیوی بھی جیل میں ہے، ہماری پارٹی کے قائدین بھی جیل میں ہیں، ہمارے ورکرز بھی جیل میں ہیں، اور ہمارے ورکرز نے اس تحریک کے اندر اپنی جانیں بھی دے کر شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے ورکرز کی اتنی بڑی قربانی دی ہے، ان کی فیملیز نے قربانی دی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے، عمران خان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا ہے، اور عمران خان کے مخالفین کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک وہ منافقت کا ایک سازشی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد صرف بزور بازو پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو اپنا مینڈیٹ، جو چوری بھی ہوا لیکن مکمل چوری ہونے سے بچا کر عمران خان کو دیا، اور پختونخوا عمران خان کا ایک قلعہ ہے، عمران خان کا ایک گڑھ ہے۔ اب ایک سازش جو ہمارے خلاف کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے، ویسے تو یہ ہٹا نہیں سکتے، تو سازش کر کے یہ لوگ ہماری اس حکومت میں آئینی طور پر بجٹ پاس نہ ہو کر فائنینشل ایمرجنسی لگا کے، گورنر راج لگا کے اس صوبے کو بھی ٹیک اوور کر لیں، جس کے اوپر ہمارے بہت سے لوگ اس کا حصہ بنے۔ باقی ان لوگوں کا تعین آپ خود کریں۔ اور بجٹ پیش کرنے کے ٹائم جس طریقے سے کسی کو غدار، کسی کو ٹریٹر، کسی کو بھائی -1 ہو رہا ہے، کسی کو کیا کہے کہ کس طریقے کی جو بھی کیمپینیں چلائی گئیں، تو کیمپینیں چلانے والے سارے لوگ وہ عمران خان کی سوچ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ کسی اور کی سوچ کو پروموٹ کر رہے تھے، چاہے نادانی میں، چاہے بے وقوفی میں، چاہے کسی کے کہنے پر، یا چاہے منافقت کر کے۔ اس کے بعد واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کا بولا ہے، ان کی ملاقات کرائی جائے اور کرائی جائے گی، اور جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو بجٹ میں جو بھی چیز عمران خان چاہتے ہیں اس کو انکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کارپوریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے پاس بحیثیت حکومت اور بحیثیت اکثریت پارلیمنٹ یہ ہمارے پاس موجود ہے اختیار۔ لیکن اس کے باوجود لگاتار ایک کمپین چلائی گئی، اور پھر خان صاحب کا ایک واضح بیان آ گیا کہ جی بجٹ کو پیش کرنے سے میں نے منع نہیں کیا تھا، اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے وہی ڈیمانڈ کی کہ اس ٹیم کو مجھ سے ملایا جائے، جو ان کا حق ہے، اور ظاہری بات ہے ان کا ویژن بجٹ میں ان کو دکھا کر ہم ان پٹ لینا ہمارے پہ فرض ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب چونکہ بجٹ کا ایک دن ہوتے ہیں، ایک شیڈیول ہوتا ہے، اور اس کے مطابق بجٹ کو جو ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے۔ ملاقات وہ چھوڑ ہی رہتے کیونکہ تو پلان یہی تھا کہ اسی بنیاد کے اوپر یہ نہ کریں اور وہ ہماری حکومت کو ختم کر دیں، عمران خان کی واحد حکومت کو ختم کر دیں۔ اور اگر عمران خان حکومت ختم کرنے کا کہے تو میں بارہا کہہ چکا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنا ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان میں میرا یہ فرق اور فاصلہ آ رہا ہے، اتنی ہی دیر میں عمران خان کے حکم پہ جب بھی وہ کہیں گے حکومت ختم کی بھی جا سکتی ہے، اور ختم میں کروں گا بھی صحیح۔ اب اس کے بعد ہم نے وہ آئینی اپنی جو مجبوری تھی، تقاضے تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے اسی شیڈول کے مطابق وقتاً فوقتاً کا موشن اور بجٹ کے ذریعے بجٹ کو پاس کرنا تھا۔ اس کے اوپر پھر ایک کمپین چلائی گئی، اور پھر ایک کمپین ایسی چلائی گئی کہ اس میں پارلیمنٹری پارٹی بیٹھی، اس کے اندر پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی، اور باقاعدہ طور پہ ایک مشاورت کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اس کے مطابق یہ کام ہوا۔ کیونکہ کسی بھی طرح سے عمران خان نے کبھی بھی مجھے یا کسی اور کو کوئی ایسے واضح طور پر انسٹرکشنز یا کوئی ایسے احکامات نہیں دیے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو خیر ہے ہماری حکومت بھی چلی جائے تو چلی جائے، اگر دیے ہوتی تو ہم بالکل اسی پہ عمل کرتے، اور اگر جاتی تو چلی جاتی۔ اس کے اوپر پھر ہمارے مخالفین کے بیانے کو جن لوگوں نے ٹیگ کیا
اور ریکارڈ بننے کی کوشش کی. تو آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر پاس تو کرنا تھا تو سپریم کورٹ میں جائیں اور ملاقات کے لیے کہیں, اور پاس تو کرنا تھا تو کر دی ہے تو ٹھیک ہے. مطلب عمران خان صاحب اپنی یہ حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ ان کی سوچ تھی اور آج وہ ثابت ہوئی ہے. اب جن لوگوں نے یہ غداری کے فتوے لگائے, جن لوگوں نے پیچھے ہٹ کے اپنے ایک بیان کے بعد بیان تبدیل کیے, جن لوگوں نے کسی پہ تہمت لگائی, جن لوگوں نے اس ایجنڈے پہ, جس ایجنڈے کو ہمارے مخالفین پروموٹ کر کے ہمارے ساتھ عمران خان کی حکومت کے ساتھ سازش کر کے عمران خان کا وہ اختیار جو اس کے پاس ہے لے کر اپنے ہاتھ میں کر کے عمران خان کو نہتھا کرنے لگے تھے, اس پہ کام کیا ہے. ان سب کو پہچانو, ان سب کو پہچانو, ان سب کو پہچان کر یہ بات سمجھ جاؤ کہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہ ہو, یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو, یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو کر دوبارہ اس ملک کے اندر وہ خود مختاری, وہ خودداری اور وہ حقیقی آزادی, وہ قانون کی بالادستی, وہ آئین کی بالادستی جو انشور کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اوپر وہ نہ کر سکیں. یہ سارے ان لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تعین آپ خود کر لیں, سمجھداری کے ساتھ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, پرکھیں, اور پرکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مائنس عمران خان اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں, چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, یہ سن لیں کہ مائنس عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اور دس از اے کلیئر میسج ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ کہ مائنس عمران خان ول بی اوور آور ڈیڈ باڈیز. اس بات کو سمجھ لیں, اپنے اندر کے منافقوں کو, اپنے اندر کے سازشوں کو, اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کو, عمران خان کے دشمنوں کو پہچانیں. یہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا کر, آپ کو کنفیوز کر کے آپ کی تحریک کو, آپ کے مقصد کو, آپ کی لیڈر کی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.